نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر پہرا دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت جناب نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں اٹھائے۔ اس سے پہلے بھی فقیر گزارشات اپنی پیش کر چکا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں منگلہ کی طرف، بلکہ سننے میں آیا کہ گجر خان کی طرف رہتے ہیں۔ ہم تو ان کو بڑے اچھے القابات سے یاد کر رہے تھے اور گزارش بھی کر رہے تھے کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہماری عقیدت ہے براہ کرم ان کا نام ادب اور خلوص کے دائرے میں رہتے ہوئے لیں، مگر حضرت صاحب اس طرف نہیں آئے اور جناب نے اب جو 20 سوالات دے مارے ہیں، میں تو حیران ہوں حضرت صاحب، آپ اتنے خانہ بدوش ہیں اور جن چیزوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں آپ ادھر جا ہی نہیں رہے۔ کبھی 15 سوالات لے آتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں خوشاب کی طرف، وہاں کسی کالیا کلور کوٹیا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ آپ کو تھوڑی سی عربی دانی سمجھا سکھا کر آپ کی ٹیوننگ کر کے اور جناب کو پیٹرول پورا ڈال کے وہ اس طرف لے آتے ہیں کہ اس حضرت کے آگے ذرا عربی میں سوالات رکھیں تاکہ یہ بندہ آپ کا سامنا کرنے سے تھوڑا گریز کرے۔ تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اس کالیا کو بھی آپ ساتھ ملا لیں اور اس کالیا کے کانوں سے میں نے دھواں نکالا ہوا ہے، خدا کی قسم، جو آپ کو اس طرف لگا رہے ہیں، جو آپ کو اصول سے ہٹ کر چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ حضرت جو ریٹائر ہیں کسی ملازمت سے، نہ وہ پیر ہیں نہ سائیں، ان سے آپ نے لگتا ہے یہ مشورہ کیا ہے جنہوں نے آپ کو اس طرف لگا دیا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہمیں سب معلوم ہے کہ کون ہے جو اس طرف آپ کو چلا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ دلائل کی زبان استعمال کیجئے اور مہربانی کیجئے اپنا نظریہ واضح کیجئے اور اس کی درجہ بندی کیجئے۔ فتاوی حمدیہ کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھی، مگر آپ کو مشورہ دینے والوں نے اس طرف لگا دیا کہ اگر آپ اس بندے کے کہنے کے مطابق چلو گے تو پھر جلدی ہضم ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے ان کے کہنے پر ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا، 20 سوالات عربی میں۔ اور حضرت جی سوالوں کے جواب میں سوال ہوتے ہیں یا سوالوں کے جواب ہوتے ہیں؟ جو سوالات میں جناب پر وارد کر چکا ہوں، جن کی وجہ سے آپ تقریباً غارتی ہو چکے ہیں، پہلے ان کی طرف تو تشریف لائیے۔ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے تجلیات کم علمی، اس کے جو صفحہ 250 پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام عالم ارواح سے نبی ہیں یا نہیں، پیدائشی نبی ہیں یا نہیں، اس کا جواب دیجئے
کیونکہ اس عالم میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ سارے انبیاء کرام عالم ارواح سے ہی نبی ہیں، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ آپ نے ادھر توجہ ہی نہیں دی، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، اور یہ بات آپ نے صفحہ 250 پر جا کر لکھی، شروع میں لکھتے تو یہ بریلوی ٹبر ابھی تک آپ کو چٹنی کے ساتھ سموسے کھلا چکا ہوتا۔ آپ نے یہ جو شطرنجیوں والی چال چلی ہوئی ہے نا، اور پھر آپ ادھر بھی نہیں آ رہے، اس کی وضاحت نہیں کر رہے، اور پیر عتیق الرحمان صاحب نے جو دعویٰ دائر کیا ہے تقریر میں، وہ بھی آپ گول کر گئے۔ میں نے کہا تھا کہ 15 سوال نہیں 1500 سوالات بھی ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جواب دیں گے، مگر آپ اصول کے تحت تو چلیں۔ جن کے کہنے پر آپ چل رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، بلکہ آپ نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، مجھے وہ عبارت بھی پیش کرنی پڑے گی کہ یہ جو سرائے عالمگیر سے ایک نئے مفتی صاحب نمودار ہوئے ہیں، جو اپنوں میں اشداء علی الکفار اور غیروں میں رحماء بینہم کا مصداق ہیں، جن کو کیے ہم نے تقریباً مسواک ہیں، پھر بھی ان کے حالات ابھی تک خراب ہیں۔ وہ میرے منہ پر میرے، آپ کے منہ پر آپ کے، ان کے کہنے پر نہ چلیے۔ خدا را تھوڑا اکابر کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کیجیے۔ آپ کن کن کو منکر نبوت کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں، اور کن کن کو آپ اپنی جہالت کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں، کیا اس کی خبر ہے آپ کو؟ فتاوی رضویہ سے آپ نے ایک عبارت لے لی اور جناب نے سوچ لیا کہ لے میرا کام پورا ہو گیا۔ فتاوی رضویہ کی عبارات میں نے پیش کرنی شروع کر دیں تو آپ ڈوب کر رہ جائیں گے، سر نہیں اٹھا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کلپ میں آپ نے بہت زیادتیاں کر دیں، آپ نے یہ جملہ بھی بول دیا منکر نبوت، حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور حجت الاسلام، شیخ الاسلام، مناظر اعظم حضرت العلام مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو وقت کے امام تھے، بلکہ بعض علماء نے مجھے لکھ کر دیا کہ وہ مجتہد کے درجہ پر فائز تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ہاں جناب، ہر کلپ میں ایک نیا کرتوت کھلانے کے چکر میں کہ مسئلے سے توجہ ہٹ جائے۔ علامہ سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 2 نبوتوں کے قائل تھے، آپ اس کو ہضم کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے جذبات سے آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے فرمایا ہی نہیں کہ دوسری نبوت کے آپ قائل ہیں کہ نہیں، اور دوسری نبوت کا تعلق آپ ضروریات دین سے مانتے ہیں کہ نہیں، اور جو یہ قول کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرف تو آپ آ ہی نہیں رہے۔ آپ نیند سے بیدار ہی نہیں ہو رہے۔ آپ ہمیں اس عقیدے کا خدا نخواستہ منکر ٹھہراتے ہیں جو کہ ظنی عقیدہ ہے، اور اس کے قائل ہیں ہمارے علماء، مگر آپ جس عقیدے پر ڈاکہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکہ مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کالیے جناب کے کہنے پر، یا وہ جو جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ نہ وہ پیر ہیں نہ سائیں ہیں، اور سائیں اگر ہیں بھی تو عرف کے لحاظ سے اے جڑے سائیں عام پھر دے ہوندے نے، سائیں سائیں سائیں، تھوڑا جے سانو بھی بچائیں، او سائیں، میں ان کی کتاب سے بھی حوالے دے سکتا ہوں۔ آپ مطالعہ نہیں کرتے اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھیے، عوام کے عقیدے پر ڈاکہ مت ڈالیے، خدا کا نام لیجئے، دوسرے مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ظنی عقیدے کو آپ قطعی عقیدہ قرار دینے کے چکر میں ہے، خدا آپ کو عقل عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلا جو نظریہ ہے وہ ظنی ہے، دوسرا نظریہ قطعی ہے، اس کا رد تو آپ کرتے نہیں۔
اور جان چھڑانے کے لیے چونکہ چھوٹی چھوٹی کتابڑیاں آپ لوگ لکھ بیٹھے ہیں، ان کتابڑیوں کو بچانے کے لیے اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے آپ یہ چکر چلتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ فاسد عقیدہ کا مالک آپ اسے کہتے ہیں جو دو نبوتوں کا تحفظ کرے اور اہل سنت تک دو نبوتوں کا پیغام پہنچائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جہالت کی وجہ سے سمجھنے سے قاصر ہوں یا آپ جیسے ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے والے جو قطعی عقیدہ ڈکارے بیٹھے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہو نا علماء اہل سنت نے علامہ سیالوی صاحب کے جوابات میں کتابیں لکھی، ان کتابوں میں کیا پڑا ہوا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں، اور آپ کا فتویٰ شریف جو ہے، یعنی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں فاسد عقیدہ والے، ان پر بھی جا رہا ہے۔ کچھ دھیان کریں، اس روایت کی طرف آپ کی توجہ ہے تو جو باقی روایات ہیں جس کے راوی حضرت قتادہ ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ روایتیں آپ کی نظر سے نہیں گزر رہی، اور ان روایتوں کے بارے میں ہمارے اکابر کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب، مولانا ظفر الدین بہاری، امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حضور کو تھی تو وہ کیسے تھی؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ معرفت باری کے اقسام کتنے ہیں۔ ہاں جناب، مطالعہ سے بالکل آ رہی ہے، اور آپ نے اس کا ثبوت مجھے ان 2-3 کلپوں میں دے دیا ہے۔ آپ کس سطح کے عالم ہیں؟ اب آپ عربی دانی کا جو ہے نا وہ سہارا لینے کے چکر میں ہیں، کسی نے آپ کو یہ سبق غلط پڑھا دیا ہے، اور یہ جو آپ نے عربی کے اندر غلطیاں کی ہیں یہ میں ابھی تو چھپا رہا ہوں، اگلی دفعہ لاؤں گا۔ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت بچے۔ آپ عمر شریف کے آخری حصے میں ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مگر عقیدہ حق کو مانیے پہلے۔ ہمارے نزدیک 2 نبوتیں ہیں، 2، ہم سرکار کی دوہری شان مانتے ہیں، پہلی بھی دوسری بھی۔ اس پر آپ فتویٰ دیجئے کہ جو دوبارہ یعنی اس جہان میں نبوت کے ملنے کا قائل ہو اور اس نبوت کو ضروریات دین سے مانتا ہو، کیا اس کا یہ عقیدہ درست ہے کہ نہیں؟ ہر دفعہ میں آپ کے آگے کچھ نہ کچھ سوالات رکھتا ہوں، مگر آپ دودھ کی جگہ پر ان سوالوں کو ہی پی جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، سوالوں پر سوال نہیں ہوتے، سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ ہاں جناب کی کتاب کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے اندر تو عجیب ہی آپ نے گل کھلا رکھے ہیں۔ اس سے پہلے کلپ میں وہ جو شعر میں نے آپ کے آگے رکھا تھا جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ خدا بھی نعوذ باللہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یا جبرائیل علیہ السلام، اس کا جواب بھی آپ دکھار گئے۔ تاڑی سنگی تے نون آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جان تاڑی جدو تک نکلے گی نہیں اے میں نو نہیں اٹھاواں گا، اور بے شک اس کالیے صاحب نو نال ملا لو۔ وہ کالیہ صاحب ایک ہور نے منڈی بہاؤالدین دے انہوں دے نال سن سرگودا دے اندر، قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم نے اپنا دعویٰ لکھ کر دیا تھا اور ہمارا مد مقابل دعویٰ جواب دعویٰ بھی نہ لکھ پایا تھا، اور پھر اس کالیہ صاحب نے مجھے الگ لے جا کر یہ کہا تھا کہ یار یہ تو بندہ مناظر نہیں ہے بلکہ بھونکا ہے، بھونکا، یہ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ آپ پوچھیں ذرا ان سے، ان کو بولیں کہ اگر ان کی وائف زندہ ہے تو 3 طلاقیں اٹھا کر یہ جملے کہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس بھونکے کو انشاءاللہ تعالی جوت بھی پھیریں گے، مگر دوبارہ اسے جرت نہ ہوئی اور وہ دم دبا کر منڈی بہاؤالدین میں بیٹھ گیا۔ اس بیچارے کو بھی خبر نہیں ہے اس عقیدے کی، کہیں وہ کچھ لکھتا ہے کہیں کچھ، اور آپ کی بھی حالت وہی ہے۔ کیسے مان لیں ہم آپ لوگوں کو محقق؟
جو ایک صفحے پر بھی اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے بجائے اپنے نظریے کا ہی رد کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ تحقیقات میں جس جس عبارت پر آپ کو اعتراض ہے آپ وہ عبارت لائیں، اس کا ترجمہ کریں۔ ادھر جناب کو توفیق ہی نہیں ہو رہی، اور وہ جو لطافت اور کثافت والا معاملہ آپ نے چھیڑا تھا، مجھے لگتا ہے آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ اس کے جوابات آگے بڑے خطرناک آئیں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں اوپر تک جاؤں گا، اس عبارت کو آپ کیوں نہیں لا رہے؟ اب جناب آپ یہ کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھ کر یہ وعدہ کریں کہ آپ اس معاملہ میں مخلص ہیں، اور حقیقت کھول جانے پر جناب اسے تسلیم کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ آپ نے اس کلپ میں پھر لفظ سلوی استعمال کیا، منگلوی صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کے لیے نہ دوسروں کو بے عزت کرے نہ خود ہوں، اور ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور آپ نے یہ طریقہ اسی لیے اپنا رکھا ہے تاکہ میری جان چھوٹے۔ میں تو اقبال کا دفاع کر رہا تھا، اور آج جناب بیچ میں دھمکے۔ ہن مرمت ہو رہی ہے تو برداشت کرو، اگر کھرکھرا ہن پھردا ہے پیا تو ہن برداشت کرنے دی کوشش کرو۔ یہ مینوں پتا تھوڑی عمر وہ نہیں ہے، برداشت تسی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم خود بھی تو سوچو کی کر رہے ہو۔ یہ خیالی پلاؤ کم پکائیں، عبارات کی طرف آئیں۔ اور مجھے اب جو میں نے آپ کے آگے سوال رکھا ہے کہ جو یہاں نبوت سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملنے کا قول کرتا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا کچھ ایسے اکابر ہیں جو عالم ارواح والی نبوت کو محض علم الہی تک مانتے ہیں؟ آپ یہ سوالات نوٹ کیا کریں اور ان کے جوابات ترتیب سے دیا کریں تاکہ مجھے تو پتا چلے۔ آپ اگر میرے سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے دینے لگ گئے اور مجھے تسلی ہو گئی، باحوالہ آپ جوابات دیں گے، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا میں مان لوں گا۔ اب پھر منکر نبوت اور پھر فلاں ابن فلاں، اور ان دونوں پر جو ہمارے اکابر ہیں ان پر آپ زبان دراز فرما رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اور اب آپ کو میں ایک اور پیشکش بھی کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے پہلے ایک تحریر بھیجی ہوئی ہے فیس بک پر، اس میں آپ نے فرمایا کہ علماء اہل سنت نے علامہ سیالوی صاحب کا رد کیا، ان سب کو ساتھ ملا لیجئے اور پہلے آپس میں طے کیجئے آپ کا نظریہ ہے کیا۔ کیوں؟ جتنی کتابیں جواب میں آئی ہیں اس میں کسی میں کچھ ہے تو کسی میں کچھ، وہ سارے ایک دوسرے پر فتوی کفر داغ رہے ہیں۔ کوئی کسی کو گمراہ کہہ رہا ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی بد مذہب کہہ رہا ہے۔ میں ابھی تک اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ صرف بد مذہبوں کو ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ سوالات آپ 20 نہیں 20,000 لائیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے ہم، لیکن پہلے کوشش کریں کہ جو گزارشات فقیر پیش کر رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں اور بڑے آسان طریقے سے جواب دیں، اور اپنی لینگویج پر ذرا دھیان دیجئے۔ ہم علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں، حضور قبلہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں اگر کوئی اب شیخ الاسلام کے درجہ پر فائز ہے تو وہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ہیں۔ اتنی بزرگ ہستی کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم میری ان چیزوں پر ذرا توجہ دیں، غور فرمائیں اور جوابات لیں میری ایک ایک چیز کے۔ سوالوں پر سوال نہیں ہوتے، سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، آپ ان کو ساتھ ملا لیجئے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کالیا صاحب کو بھی
عالم مشہور کلور کوٹی، ان کو ملا لیں آپ ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین.